الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پریشانی واجب الاحترام اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات آج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے انعقاد پذیر ہے دعا فرماؤ جن احباب نے یہ پروگرام کروایا محنتاں کوشاں اور کاوشاں کیتیاں نے اس مسجد دے خطیب امام محترم عزیز الرحمان صاحب انتظامیہ والے نمازی احباب تعاون کرنے والے بھائی عطا الرحمان صاحب دی محنت محبت اور بھائی محمد صدیق صاحب دا تعاون اور نیکی والا ایک قدم میرا مالک اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے خطیب صاحب نے محترم مولانا عابد صاحب
اللہ تعالی جتنے بھی بزرگ نوجوان ساتھی بچے ماما اور بہنا تشریف لے کر کے آئے، میرا مالک اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ ساؤنڈ والے بھائی دے ساؤنڈ اندر اللہ برکت فرمائے، نال دعا کرو کہ اللہ چھیڑن دی نا توفیق دے، اللہ برکت دے۔ تو ماشاءاللہ ویڈیو ریکارڈنگ واسطے ساڑھے بڑے پیارے بھائی گگو منڈی تو تشریف لے کے آئے، اسلامی کتب خانہ گگو منڈی بھائی عبدالرحیم صاحب آج دا یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی بھائی عبدالرحیم دے کاروبار اندر اللہ کا محنت اے جناب کاروبار اندر برکات دا نزول فرمائے اور رحمت دا نزول فرمائے۔ محترم بھائی خالد صاحب اسٹیج پہ تشریف رکھ دینے، میرے تو قبل علماء کرام دی کثیر تعداد ادھی درجن تو زیادہ سن مولوی شاہ بہت گئے۔ محترم مولانا اویس الرحمن ربانی صاحب، محترم قاری عبدالرحمن یوسف صاحب، محترم مولانا ابو ہریرہ عتیق صاحب اور مولانا عبد المنان ساجد صاحب، محترم مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، ماشاءاللہ علماء کرام اپنے اپنے انداز اندر بیان کر چکے نے، اور محترم شیخ مولانا آصف متولی صاحب بھی ٹچو لا گئے، اللہ قبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب اسلام خطیب پاکستان برادر اکبر حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب انشاءاللہ میرے بعد عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے، سنو گے نا انشاءاللہ؟ جڑے جڑے نہیں سنن گے ہاتھ کھڑا کرو گے ماشاءاللہ، پیار محبت ہے، اللہ تعالیٰ اے حاضری قبول کر لے، آمین کہہ دے۔ تسی اگر نانا بولے تے فجر تک چلیں گے انشاءاللہ، فجر دے بعد درس دیں گے اکاڑوی صاحب، کیونکہ میں مغرب تو پہلے آنا سی، مغرب دی نماز ادا کرنی سی، تھوڑا لیٹ ہو گیا، بیٹا بیمار سی اس مسئلے اندر، تو میں نے اے جناب حکم ملیا کہ تسی اسٹیج تو نہیں ہلنا، کھانا بھی نہیں کھلانا۔ چلو یہ محبت انشاءاللہ کھانا مل جائے گا۔ مین مقصد ہے کہ اسی قرآن اور حدیث بیان کریے، لوگ سنن اور او دیتے عمل کیتا جائے، اور ساڑھی دنیا بھی رب بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے، آمین کہہ دے۔ اچھا ماشاءاللہ، میری گل کرن نال تہاڈا فائدہ ہویا کہ عوام واسطے بھی کھانا پکیا ہے، کٹا بنایا ماشاءاللہ، چاول پکے نے، کھا کے جایا جے، اللہ تعالیٰ اے دعوت قبول و منظور فرمائے۔ آئیے میں اپنے موضوع اور بات نو لے چلا، میرے ذمہ عنوان لگایا گیا سی کہ میں بیٹی دی عظمت بیان کراں۔ بیٹی دی عظمت تین علماء بیان کر چکے ہیں، سیرت النبی بھی بیان ہو چکی ہے، عظمت صحابہ بھی بیان ہو چکی، تقریباً موضوع بیانات یعنی اپنے اپنے انداز اندر علماء کر چکے نے، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کی بیان کراں۔ تو بھائیو منفرد موضوع وہ کیڑا کہ شاید کہ تسی سنے ہیں کہ نہیں، میرا آج دا عنوان اور موضوع ہے کہ میں بیان کراں حرف آخر بات رسول اللہ دیئے صلی اللہ گل سمجھ آئی؟ موضوع دا نام دا پتہ چل گئے کیڑا موضوع بھائی؟ حرف آخر بات رسول اللہ دیئے صلی اللہ
علیہ وسلم جڑا بندہ کملی والے دی بات نو حرف آخر سمجھ لے گا رب انہوں دنیا اندر بھی عزت عطا کر دینے کل قیامت نو رب جنت عطا کر کے نبیوں دا ساتھ دے چھڑن گے ایدہ فائدہ یہ ہوئے گا حضرات دنیا کائنات دے اندر کسے بڑے دی بات حرف آخر ہو سکتی بولنا ہوئے گا ہو سکتی کسے مولوی دی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی کسے خطیب دی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی کسے مفتی دی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی سن میری محبت میرا پیار کسے بڑے دی بات آج دے کسے شیخ دی بات بھی حرف آخر نہیں ہو سکتی دنیا کائنات دے اندر اگر کسے دی بات حرف آخر ہے وہ اکو ذات ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نال پیار کر دے نا ماشاءاللہ جڑے جڑے پیار کر دے نا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بار والے بھی کر دینے اگر کر دینے نا تے اندر تشریف لے آؤ اے تو آڑے واسطے جگہ ماشاءاللہ ادھر بھی جگہ پئی ادھر بھی جگہ لے آؤ جی ماشاءاللہ پیار محبت کرنے والے اندر تشریف لے آؤ انشاءاللہ میں دعا کرنا طالب علم بھی ہیں مسافر بھی ہیں تے انشاءاللہ جو دعا اللہ سارے دیاں نیک حاجات نو پوریاں فرما دے آمین کہہ دے ایتھے کیا آجو بھئی ادھر آجو ادھر آجو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندہ کرانٹ نہیں لگے گا بڑا فائدہ ہوئے گا بلکہ ایتھے آجو دروازے تو جگہ چھاڑ دے ہو حرف آخر بعد رسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات نوٹ کر لو روٹی کھانا بھول جایا جے نبی دا نام آئے تے نبی تے درود پڑھنا نہ بھولیا جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کرنا مدینے والی سرکار دی بات حرف آخر کیوں ہے اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا رب فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے ہو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات حرف آخر اللہ قسمہ اٹھا اٹھا کے فرما رہے اور دنیا دے لوگو میرے پیغمبر دی بات حرف آخر ہے کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نالتے نہیں بولدا میرا نبی اپنی مرضی نالتے نہیں سی فیصلہ فرمایا کردہ جو اللہ ذوالجلال وہی فرما دیں دے میرے آقا دے مطابق فیصلہ فرما دیا کر دے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ دا ترجمہ ان آیتاں دا ترجمہ میں اس انداز نل کردہ جاواں اور جے دے لباں او دے رب بول دائے کہو سبحان اللہ اج دے لباں او تے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے اج دا بولنا رب دا قرآن آیا سونا کائنات دا بن کے امام آیا میرے پیغمبر علیہ السلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
نبی دی بات نو حرف آخر سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو حرف آخر سمجھ لو اگر جڑا نہیں سمجھے گا وہ نقصان اٹھائے گا یہ بھی رب دے قرآن نے بتلا دیتا ہے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے میں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ایمان والے دی جماعت تسی اللہ دی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے اور پیغمبر علیہ السلام دی بھی اطاعت کرنی ہے جڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کر لوے گا میں او دے سارے اعمال قبول کر لواں گا جڑا اپنیاں من مرضیاں کرے گا جڑا میرے پیغمبر دی بات نو حرف آخر نہیں سمجھے گا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ پھر میں تواڈے سارے اعمال ضائع کر چھڑاں گا نمازاں پڑھیاں ضائع کر دیتیاں جان گیاں روزے رکھے ضائع کر دیتے جائیں گے صدقہ و خیرات ضائع کر دیتا جائے گا تہجد اشراق ضائع کر دیتے جائے گے اور نبی دی بات نو حرف آخر سمجھیے قرآن سنے ان مدینے والی سرکار دا فرمان بھی سن لو میرے تو آٹے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے اب دیکھنا نبی پاک دی بات حرف آخر کیوں ہے خود نبی علیہ السلام حکمن کہہ رہے ہیں لوگو حرف آخر بات رسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی گوڑے چھڑو نبی پاک نے منع فرمایا مسجد گوڑے پکڑ کے بین ٹیکاں بھی چھڑ دے ہو دیواران یا ٹیکاں چھڑ دے ہو اللہ دے سارے ہو کے بیٹھو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا تے گوڑے پکڑ کے نہ بیٹھے کرو مسجد آؤ ذرا غور کرنا نبی علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ہر بات لکھیا کر دے نبی دی ہر حدیث نوٹ کریا کر دے جو میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرما دیں دے حضرت عبداللہ نوٹ کر لیں دے سن لکھ لیا کر دے سن شمار کر لیں دے سن نوٹ کر لیں دے سن ایک دن چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت عبداللہ نو بلایا آندے نے حضرت عبداللہ ذرا بیٹھتے سینا جی حکم فرمائیے آرڈر کیے صحابہ آندے نے یار عبداللہ نبی دی ہر بات نہ لکھیا کر نبی علیہ السلام جو بول دینے ہر فرمان نہ لکھیا کر ہر بات نوٹ نہ کریا کر کیوں آکھے کدے نبی خوشی دے عالم اندر ہوندے کدے نبی غمی دے عالم اندر کدے غصے دی حالت اندر نبی پاک علیہ السلام ہوندے نے اس واسطے ہر بات نہ لکھیا کر تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دیاں باتاں نوٹ کرنیاں چھڑ دیتیاں نے نبی دے فرمان لکھنے چھڑ دیتے نے پریشان پھر دینے غم صدا پھر دینے انج میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن ویکھیا دوسرے دن ویکھیا کہ عبداللہ نوٹ نہیں کردا پہلے تے ہر بات میری لکھ لیندا سی ہن لکھدا نہیں نوٹ نہیں کردا گل کیے چاند دن گزرے نے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ ہی حضرت عبداللہ نو بلا کے گل کی تھی اے پیارے عبداللہ گل کیے
میں کافی دنوں کے ویکھ رہا ہاں تو میں پہلے تے ہر بات لکھ لیندا سی ہن کافی دن گزر گیا تو میری بات نہیں لکھدا جو میں بولنا وا نوٹ نہیں کردا لکھنا چھڑ دیتا ہی گل کی ہے حضرت عبداللہ نے جدوں سنیا تے اکھاں چوں آنسو ڈل پئے اکھاں چوں آنسو زارو کے تار نے تے آقا فرماندے نے یار دس تے صحیح گل کی ہے وجہ کی ہے حضرت عبداللہ اندے نے سونیو تواڈے فلاں فلاں سے آپی نے روکے عظیم انہاں منع کیتا سی ان ہر بات نہ لکھیا کر سونیا میں تے ادوں دا بڑا پریشان میں تے ادوں دا بڑا غمگین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ گل سن لے اور صحابیوں بات نوٹ کر لو عبداللہ نو میرے پیغمبر نے کی فرمایا اکتب یا عبداللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ جو میں بولیا کراں لکھ لیا کر نوٹ کر لیا کر کیونکہ میں کدے اپنی مرضی نال نہیں بولیا کدے میں اپنی مرضی نال فیصلہ نہیں کیتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ساڈی محبت میرا پیار وے میری محبت دا انداز وے آؤ نہ سونے اولیاء اللہ دے نال پیار کرنے جڑے رب دے ولی نے انہاں دے پیران دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرم ہے اسی ولیاں دی قدر کرنے اولیاء اللہ دے نال پیار کرنے اماماں دے قائل اماماں دی اساں قدر کرنے تے احترام کرنے تکریم کرنے لیکن میری محبت دا انداز کچھ اس طرح ہے میری گل نوٹ کرنا بڑی اختصار نال بات سمجھانا چاہنا دسنا چاہنا نبی نال ساڈا پیار مدینے والی سرکار نال ساڈی محبت آمنہ دے لال نال ساڈا پیار سبحان اللہ لاؤ جی ساڈے خطیب پاکستان خطیب اسلام مبلغ اسلام برادر اکبر شیخ مولانا قاری ضیاء الرحمن اقاڑوی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے تے میں انہیں انشاءاللہ اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جان دی کوشش کرنا گل نوٹ کرے آجے کوشش کرنا انشاءاللہ شیخ بیٹھن گئے تھے اسی 4-5 گھنٹے بیٹھے ہیں تے انہوں بٹھاواں کی خیال تسی بیٹھے ہو آؤ ذرا غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات حرف آخر ہے آؤ حضرت امامہ دے قائل انہاں دی عزت تکریم کرنے ہیں لیکن محبت دا انداز ساڈا اے وے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جدوں بات آئے تے گل سنے جے جدوں امام صاحب دی بات آئے گی اگر امام صاحب مدینے والی سرکار دی بات کرنگے اساں سینے نہ لگاوانگے اپنی بات کرنگے تے مننی نہیں عزت ضرور ادب ضرور کرانگے تے اس طرح بھی میں محبت دا انداز بیان کران اور سونے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بات ہوئے پہلے سوچتے پھر من امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات آئے پہلے سوچ پھر من اور سونے امام احمد بن حنبل امام مالک رحمہ اللہ انہاں دی بات آئے پہلے سوچتے پھر من اور جدو کملی والے دی بات آئے گی پہلے مننا ہوئے گا بعد اندر سوچنا ہوئے گا اے بھی محبت ہے اے پیار ہے نبی دے نال سونیا نبی دی بات آئے گی پہلے مننی ہوئے گی بعد اندر سوچنا ہوئے گا آؤ نظر غور کرنا اور جنہ میرے پیغمبر دی بات نو حرف آخر سمجھے ہے اللہ نے مقام بڑا عطا فرما دیتا ہے اللہ نے انہاں نو شان بڑیاں عطا فرمائیاں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ایک رب کے میں
عزت عطا کر دے میرا ایمان اور میرا یقین میری جماعت دے ایک ایک فرد دا یقین ہونا چاہیے تے ہے وے کہ نبی دا ہر صحابی عظمت والا نبی دا ہر صحابی شان والا تے جنتی ہے لیکن میں ایک دو مثالاں بیان کر کے گل مکا دیاں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی بھائی ابتری میں دروازہ کھول دے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی نئی نئی شادی ہوئی شادی دے ابتدائی ایام گزر دینے بے تے انج کر دے اندر وقت گزار رہنے ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا کہ ایسے ابھی ہو تیاری کر لو جنگ کرنی ہے کی کرنی لے پہ گو کتے مولوی سانو نہ لے کی کرنی ہے بولو جنگ کرنی ہے تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کنی آواز پئی دیر نہیں کی تھی سوچیا نہیں فوراں سامان چکے آتے میدان جنگ اندر چلے جاندے نے نبی علیہ السلام دی بات دا قدر کیتا احترام کیتا حرف آخر بات رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نبی دی بات حرف آخر سمجھ لیندا ہے اب ایک نہ کیویں عزت رب عطا کردا ہے رب کیویں شان عطا کردا ہے حضرت حنظلہ میدان جہاد اندر چلے جاندے نے کفار دا مقابلہ کیتا ہے لڑائی کردیاں جام شہادت نوش کر جاندے نے انہاں دی شہادت دی خبر انہاں دی اہلیہ محترمہ نوں ملی کہ انہاں دا شوہر دنیا تو چلا گیا شہید ہو گیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جناب کرو کھڑیاں ہوئیاں تے میدان جہاد وال تر پیندیاں نے چل دیاں جدوں میدان اندر پہنچیاں نے انج نبی دے صحابہ سامنے کھڑے نے تے اس بی بی نو ویکھیا تے جدوں قریب گئیے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آندے نے بی بی خیر تے ہے کیویں آئی ہے کون کی تار ہوئے خیر نہ لیتے آئی ہے نہ دست زین کوئی صحابی آندہ ایدہ کوئی شہید ہویا ہوئے گا ایدے جناب او دا افسوس کرنا واسطے آئی ہوئے گی بی بی بول کے آندی ہے وہ نبی دیو یارو گال ذرا تیان نال سن لے آجے میں حنظلہ دی بیویاں اے نہ سمجھے آجے کہ او دے میت میں وین کرنا واسطے آئی ہوانگی اے نہ سمجھے آجے کہ میں جہلیت والے کام کران لیکن اے دسو آمنہ دلال علیہ السلام کتے نے میریاں ملاقاتہ نبی نال میں کروا چھڑو صحاباندے نے بی بی گال کیے ساڑھے نال گال کر اسی نبی علیہ السلام نو شیر کر دیاں گے اسی مدینے والی سرکار نو بتلا دیاں گے بی بی آندی ہے نہیں گال لی ایسی ہے جڑی ڈریکٹ مدینے والی سرکار نال کرن والی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کیا سونے ایک بی بی آئی ہے وہ تو آٹے نال ملاقات کرنا چاندی ہے تے گل کرنا چاندی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمایا اجازت ہے انہوں لے آؤ میرے نبی دے صحابان دے نے بی بی اور سامنے خیمے دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام موجود نے جانا جڑی گل کرنی ہے کر لے میرے پیغمبر علیہ السلام تو سلام دے کل چل کے آ جاندی ہے تے انجن خیمے دے دروازے تے کھڑے آؤ گے اکھاں چو آنسو نے تے رو کے آن دیئے اللہ دے نبی جی میں توڑے نال بات کرنا چاہنی ہوں میں توڑے نال ایک گال کرنا چاہنی ہوں میرے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ لاؤ حنظلہ بھی آگیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ محترم مولانا حنظلہ صاحب آئے نے آؤ ذرا تیان کرنا توجہ نال سننا میرے آقا فرماندے نے بی بی خیر دار ہفتے کروا داستے زین میرے نبی نو بی بی بول کے آندی ہے سونے ہو میں حنظلہ دی بیوی آئی ہوں جدوں میرے پیغمبر دے کنی آواز پئی حضرت حنظلہ دے نام دے اور مدینے والی سرکار دیاں کھاں
چو آنسو آ گئے. میرے پیغمبر نو حضرت حنزلہ دا پیار یاد آ گیا ہے. حضرت حنزلہ دیاں محبتاں یاد آ گئیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چو زاروں کے تاراں سنے میرے نبی رون لگ جاندے ہیں. بی بی دیاں بھی سسکیاں بج گئیاں نے. آخر کار میرے آقا فرماندے نے بی بی خیر تے ہے نا کیویں آئی ہے ہن دس نہ کی گل تے کی مسئلہ ہے. بی بی آندی ہے اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تو آنو ایک گال دسن واسطے آئی ہیں. میرا شوہر میرا خامد حنزلہ شہید ہو گیا ہے. میں صبر کرنیاں حوصلہ کرنیاں اکھاں دے آنسو بہانا تے جائز ہے لیکن میں ویلا نہیں کرنا چاہندی. تے گل اے آقا جی جدوں تسی حکم فرمایا سی جدوں صحابہ نو اعلان کیتا سی نا صحابیو تیاری کر لو تے میدان جہاد اندر چلے جاؤ کافران دا مقابلہ کرنا ہے. حضرت حنزلہ نے دیر نہیں کی تھی ان جی سامان چکے تے میدان اندر چلے گئے. اللہ دے نبی جی حضرت حنزلہ تے او دو غسل ضروری سی او دو غسل واجب سی اونا تے فرض سی غسل کرنا ضروری تے واجب سی. آقا سونے غسل نہیں کیتا تے جلدی نال میدان چلے گئے. آقا علیہ السلام جی حضرت حنزلہ دے سن اے میری بیوی گالے وے میں غسل کرن لگ گیا کتے لیٹ نہ ہو جاواں. آمنہ تے لال دا آرڈر آیا ہے نبی علیہ السلام دا فرمان تے حکم آیا ہے غسل دے اندر مصروف ہو جاواں تے کتے حنزلہ لیٹ نہ ہو جائے. حرف آخر بات رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر دی حدیث دا قدر کیتا ہے. میرے پیغمبر دے فرمان دی عزت تکریم کی تھی نبی دے صحابہ نے تے حضرت حنزلہ نے عزت تکریم کی تھی. حرف آخر بات سمجھی مدینے والی سرکار دی عزت ملن لگی ہے اے مقام ملن لگے ہے. او ستارہ چک دے عباسیہ گل سن لے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سنے نا تے آقا فرماندے نے بی بی چپ کر جا ذرا خاموش تے ہونا. اگر حنزلہ نے میری بات دی قدر کیتی ہے میرے فرمان دا میرے حکم دی قدر کیتی ہے تے تو غسل دی گل کرنی ہے نا کہ انہوں نے غسل کرنا ضروری سی واجب سی تے انہوں نے میرے فرمان تے حکم دی قدر تے عزت کیتی. رب نے میرے حنزلہ نو مقام اینا عطا فرمایا ہے اینی شان عطا فرمائی ہے. اگر انہوں قدر کیتی ہے میرے حکم دی اللہ نے شان عطا فرمائے تو غسل دی گل کرنی ہے. اب میں ویکھیا ہونے آسمان نہ تو فرشتے آ کے میرے حنزلہ نو غسل دے کے گئے نے. میں محمد علیہ السلام نے ویکھیا آسمان دے فرشتے نوری ملائکہ آئے نے میرے حنزلہ نو غسل دے کے گئے نے. اور سونے و حرف آخر بات سمجھی صحابہ نے اللہ نے مقام عطا فرما دیتا ہے میرے حنزلہ نو شان عطا فرمایا. آئیے ذرا اے عظمت تھوڑی ہے تھوڑا مقام ہے اتھے جناب کسے دفعوں تو جائے نا تے جناب اس انہاں دی میت نو جناب کوئی قاری صاحب غسل دین دے کوئی شیخ صاحب غسل دین دے نے کوئی مفتی صاحب غسل دین دے نے. او یارو انہاں دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہاں نو غسل بھی دین تے آسماناں دے نوری فرشتے غسل دین. اے وے مقام اے وے شان. حرف آخر بات رسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم وما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. میرے پیغمبر دی بات نو حرف آخر سمجھ لو میرا اللہ شان عطا فرما چھڑے گا. کوئی
کمپرومائز نہیں نبی دی بات تے، جو فرمانے نبوی آ جائے فوراً انہوں جناب سن کے پڑھ کے عمل کرنا شروع کر دے ہو، اور سن کے تے پڑھ کے عمل کرنا تو اڈا کم میں، عزت مقام عطا کرنا میرے اللہ دا کم میں۔ اللہ اللہ، آؤ کوئی کیڑا نبی ہے؟ میرے ذہن اندر دو جملے آئے میں سنانا چاہنا۔ میں اس دا پلہ پڑھیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے، سنا دیا کہ جان چھڑ دیا، میں انی سوکھی نہیں جان چھڑ دیا سونے نبی دا۔ آؤ شان تے مقام کیا ہے؟ میں اس دا پلہ پڑھیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے، تسی بھی پڑھ دو نا کلمہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کلمہ گو آئے ہو نا، چلو پھر انج کہہ لینے اسی پلہ اس دا پڑھیا، اسی پلہ اس دا پڑھیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے، میرے پیر اشارہ کیتا، ساڑھے پیر اشارہ کیتا، چند ٹکڑے ہو کے آیا ہے، ساڑھے پیر اشارہ کیتا، چند ٹکڑے ہو کے آیا ہے، اے معجزہ رب عطایا ہے، وچ قرآن دے آیا ہے۔ اولیاء کو سبحان اللہ، اور اولیاء کو سبحان اللہ۔ میں نے کی پتہ سی 17 والے بیگ گیرتے چل دینے، اس نبی دا نام آئے تو درود پڑھنا ہے، تو کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ پڑھو گے فائدہ ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کرنا، میرے پیغمبر دی شان تے عظمت، اے معجزہ رب عطایا ہے، وچ قرآن دے آیا ہے، اسی پلہ اس دا پڑھیا، اسی پلہ اس دا پڑھیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے، جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل براق لے آیا، آقا چڑھ کے اقصا پہنچے نے۔ اس آیت دا ترجمہ سبحان اللہ زی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ جبرائیل براق لے آئے، آقا چڑھ کے اقصا پہنچے نے، اور سونے ہو جبرائیل براق لے آئے، آقا چڑھ کے اقصا پہنچے نے، 1.25 لاکھ نماز پڑھا کے، 1.25 لاکھ نماز پڑھا کے، سونا امامت دے رتبے نو پہنچے نے، اسی پلہ اس دا پڑھے جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے۔ آخری گل میرے تو آٹے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میرے پیغمبر دی بات نو حرف آخر سمجھیا، اللہ نے مقام عطا فرمائے، اللہ نے شان عطا فرما دیتیاں نے۔ ایک اور نبی دا ایک دن نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک یہودی آدمی تو غیر مسلم تو گھوڑا خرید لیا۔ بولو کی خرید لیا؟ بولو تے صحیح، گھوڑا خرید لیا، قیمت طے ہو گئی۔ تے آقا علیہ السلام فرمایا یار موقع تے پیسے نہیں تے میرے نال چل، میں تینوں گھر جا کے تیری قیمت گھوڑے دی ادا کر دیاں گا، تے جدو قیمت تو وصول کر لے میں نو گھوڑا دے چھٹی۔ آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں دیتے ایگریاں، چلو میرے پیغمبر علیہ السلام اگے اگے چل دے جا رہے ہیں، پیچھے یہودی گھوڑا لے کے تریا آ رہے ہیں،
تے رستے اندر ایک اور آدمی ملیا، انہیں کوئی اس گھوڑے دے نا 4 ٹکے ود لا دیتے، کوئی قیمت زیادہ لا دیتی تے اے یہودی آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گال سن لے، اگر تو کوڑا لینا ہی نا میری قیمت ایتھے ادا کر، ایتھے قیمت دے دے تے تھوڑی دیر بعد پھر گال کر دے آندہ گال اے وے کہ پہلی گال اے اگر تو کوڑا لینا تے قیمت ادا کر تے نہیں تے میں اکائی بدل لگا ہوا کہ تو سودا کیتا ہی کوئی نہیں، آندہ میں میرے نال تو سودا کیتا ہی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یار انج نہ کر، اے گھوڑے دا سودا کر کے تو آ رہے ہیں، پیسے لین واسطے میرے نال چلدا آ رہے ہیں تے تو ہن انج نہ کر، نہ بدل اپنے بیان تو۔ آندہ نہیں نہیں سودا نہیں ہویا، اے آندہ اگر سودا ہویا تے پھر کوئی شہادت لے کے آنا، اگر سودا ہویا تے پھر گواہی لے کے آنا۔ یہودی نے آکھیا اتھے کوئی تیسرا بندہ کوئی نہیں سی، کتوں شہادت لے کے آئے گا، کتوں گواہیاں لے کے آئے گا، تے ساتھا جڑا سودا ڈسمس ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یار انج نہ کر، سودا ہویا ہے، اے اندہ سودا نہیں ہویا، اگر ہویا تے گواہ لے کے آ۔ میرے آقا فرماندے نے ہوتے تیسرا بندہ کوئی نہیں سی، میں کتوں شہادتاں لے کے آواں، میں کتوں گواہیاں لے کے آواں۔ آندہ سودا ہویا ہی نہیں، اگر ہویا تے گواہی لے آنی پہ گی، کوئی شہادت لے کے آنی پہ گی۔ انج نہ قریبی کھڑے میرے پیغمبر دے صحابی جدا نام حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں سنیا کہ نبی پاک فرما رہے نے سودا ہویا ہے، یہودی کہہ رہے سودا نہیں ہویا۔ حضرت خزیمہ دے کنی آواز پئین، جلدی نال اگے بڑھ کے آندے نے یہودی گال سن تو سودا میرے محمد نال کیتا ہی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دینا وا کہ تو سودا کیتا ہی، قیمت طے ہوئی ہے، سودا ضرور ہویا ہے، میں شہادت تے گواہیاں دے دینا وا۔ جدو گواہی دے مل گئی نا، انہیں کوڑا دے دیتا، قیمت وصول کر لئیے، لوگ چلے گئے، یہودی بھی چلے آگے ہے دیکھنا حرف آخر بات جنہ سمجھی میرے پیغمبر جی، عظمت ملن لگی ہے، شان تے مقام ملن لگے ہے، اور سونے نہ گلہ کریا کر۔ اگر تیرے سامنے حدیث آ گئی کہ جناب پیر صفاں دے اندر پیرانال پیر ملانے نے نبی دا فرمان ہے تے من لے اللہ عزت دے چھڑے گا، سینے تے ہاتھ بننا مدینے والی سرکار دا فرمان تے سنت ہے۔ جدو تیرے تک حدیث پہنچ گئی من لے اللہ شانہ دے چھڑے گا۔ سورہ فاتحہ دی تلاوت کرنا نماز دے اندر میرے پیغمبر دی سنت حدیث ہے، اگر تیرے کل پہنچ گئی تے مان اللہ دونوں جہانت مقام دے چھڑے گا۔ اور سونے دو سجدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی اے دعا پڑھنا کملی والے دا فرمان تے سنت ہے۔ اگر حدیث پہنچی ہے تے مان لے میرا رب دعا جہانت عزت عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ بیک حرف آخر بات سمجھی، حضرت خزیمہ نے اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا۔ سارے لوگ چلے جاؤں دینے انج میرے پیغمبر نے بلایا، کملی والی سرکار نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خزیمہ یار غالت سن جی آقا سونے کی حکم کی آڈر ہے۔ میرے آقا فرماندے نے غالدہ جواب دے جی آقا سونے کی حکم ہے۔ فرمایا یار جدو سودا ہویا سی خزیمہ تو ہوتے موجود کوئی نہیں سے، جدو اسی سودا کیتا تو ہوتے حاضر نہیں سے، اور گواہیاں کیویں دے چڑیاں ایویں شہادتاں کیویں دے دیتیاں نہیں۔ حضرت خزیمہ مسکرا پہ، حضرت خزیمہ حسب تے بول کے آندے نے سونیا واقعی میں ہوتے موجود کوئی نہیں سا، لیکن کملی والے دی زبانوں ایک دفعہ سنے کہ سودا ہویا تے میں گواہیاں دے دیتیاں نے۔
تے میرا ایمان سی ایتھے یہودی جھوٹا ہے مدینے والی سرکار سچی ہے سونے میں گواہیاں دے دیتیاں نے اللہ اکبر ہن میرے پیغمبر بھی مسکرا پے خزیمہ دی گل سن کے نبی پاک نے بھی تبسم فرمایا اگلی گل سنیا جے عزت کیسے ملی ہے اور پھر مقام ملے آئی نا میرے آقا فرماندے نے صحابیوں جی اللہ دے نبی جی کی حکم اسی آزر آرڈر کیے حکم فرماؤ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ سبحان اللہ علیہ مجمعین جی میرے آقا فرماندے نے او صحابہ دی جماعت گل ایوے کہ جتھے دو بندیاں دی شہادت دی ضرورت پیش آئے گی جتھے دو بندیاں دی گواہی دی ضرورت پیش آئے گی اتھے میرا کلہ خزیمہ آن کے گواہی دے چھٹے تے دو بندیاں دے برابر سمجھے آجے جتھے دو بندیاں دی شہادت دی ضرورت پیش آئے گی اتھے میرا کلہ خزیمہ گواہی دے گا تے دو بندیاں دے برابر سمجھیا جائے گا عزت ملی رسول اللہ دی بات نو حرف آخر سمجھن نال شان ملی ہے نبی دی بات نو حرف آخر سمجھن نال صلی اللہ علیہ وسلم کون نبی میں تے پھر انج کہندہ پھرنا مکے چان چڑے آ جگ لو ہوئی اور میرا نبی اتنی شان والا اتنے مقام والا اتنا سونا نبی اس نبی دے پیچھے لگ جاؤ نبی دی بات نو حرف آخر سمجھ لاؤ رب اس دنیا اندر بھی عزت دے چھڑے گا کل قیامت نو رب جنت عطا کر کے نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا اللہ اللہ مکے چان چڑے آ جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا رام پلیاں جاندیاں رائیاں نو رام پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت دکھان آیا غوطے خان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھڑ سونا بننے لان آیا مینوں دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارک آن لوگو ساڑھے ستے نصیب جگان آیا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو حرف آخر سمجھ لو اللہ دعا جہانت عزت وقار شان عطا فرما چھڑ دے گا دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے